مانتے ہیں کہ ہم جاہلوں میں سے ہیں؟ کتنی بار ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے، کتنی بار ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں جاہلوں میں مت رکھنا، یا اللہ تم ہمیں جاہل مت بننے دینا، یا اللہ ہم غلطی سے کہیں جاہلوں میں سے نہ ہو جائے۔ کیا ہم دن میں ایک بار بھی یہ دعا کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت سے سوال کرتے ہیں یا اللہ تو ہمیں جاہل بننے سے بچا لے، جاہل ہونے سے بچا لے، یا اللہ ہمیں جہالت سے بچا لے، یا اللہ تو ہماری جہالت سے حفاظت فرما لے۔ ایک بار بھی ہم دن میں یہ والی دعا مانگتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، سوچیں آپ، جن پہ کتاب نازل ہوئی، وہ پناہ مانگ رہے ہیں اللہ سے، اور آپ کا میرا کیا طرز عمل ہے؟ ہمیں تو اتنا کانفیڈینس ہے کہ پوچھے ہی نہیں۔ ایک دن کا نہیں آیا تو مجھے بس ایک مہینے ایک بار۔ اس شخص کی سزا جو علم سے اعراض کرے اور اس کے سمجھنے سے بھاگے۔ کیا کہیں گے آخرت میں؟ کاش ہم سننے یا سمجھنے والے ہوتے تو آج جہنمی نہیں ہوتے۔ یہ سورہ ملک کی ہے آیت نمبر 10 سورہ ملک کی۔ جب دوزخ کے اندر ڈالے جائیں گے گروہ کے گروہ، اچھا ایک ایک نہیں بول رہے ہیں، گروہ ڈالے جائیں گے، مطلب ایک آدمی اپنے ساتھ پتہ نہیں کتوں کو لے کے جائے گا، کم وقت گروہ کے گروہ ڈالے جائیں گے۔ ایک بار بھی نہیں لکھا ہے کہ انسان ایک ایک کر کے ڈالے جائیں گے، گروہ کے گروہ ڈالے جائیں گے۔ تو دوزخ کے دروگا پوچھیں گے کیا تمہیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا؟ وہ کہیں گے بے شک سمجھانے والا آیا تھا، اور ہم نے اس کی نہیں سنی، چلنے نہیں دی۔ کاش ہم سننے اور دیکھنے والے ہوتے تو آج ہم دوزخیوں میں نہیں ہوتے۔ آپ سوچیں، جو اللہ کے علم سے اعراض کر رہا ہے، جو اس علم سے اور اس چیز سے بچ رہا ہے، بھاگتا ہے وہ۔ جہاں اللہ کی بات ہوئی، اللہ کا ذکر شروع ہوا، قرآن کا ترجمہ شروع ہوا، جہاں بات ہوئی اور اس نے بھاگنا شروع کیا، تو اسے کیا کہا گیا ہے؟ اندھا، بہرا۔ کاش ہم سننے اور سمجھنے والے ہوتے، ہم آج دوستیوں میں نہیں ہوتے۔ میں خود بات کیا ہوں گی، بہت بڑی بات ہے۔ سورہ ملک آیت نمبر 10۔ جہالت گمراہی کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک بہت سے لوگ اپنی خواہشات کی بنیاد پر لا علمی کی وجہ سے گمراہ ہوتے ہیں۔ اس کا بھیجے گی غزالہ کا، صحیح بات، بہت سے لوگ ہو جاتے ہیں۔ غزالہ کا کیسے جائے گا؟ اور کئی لوگ تو بڑے بڑی باتیں کرتے ہیں، انہیں علم ہے نہیں، خود سے ہی صحیح غلط طے کر لیتے ہیں۔ اب اتنا تو اللہ نے کامن سینس دیا ہے، اللہ نے اتنی تو سمجھ ہمیں بھی دی ہے کہ ہم سمجھ سکیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط۔ جی صبا اور شنو کی آپ سوچئے، جو حدیث میں نے آپ کو پچھلے ہفتے بتائی تھی کہ جو صحابہ گئے تھے اللہ کے رسول کے پاس، انہوں نے کہا میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا، روز روزے رکھوں گا اور ساری زندگی عبادت کروں گا، شادی نہیں کروں گا ساری زندگی۔ کتنی بہترین نیت تھی۔ اس کے بعد بھی کیا ہوئی نا گڑبڑ، کتنی بڑی گڑبڑ ہوئی، سب کچھ تھا ان کی۔ تو ہمیں صحیح چیز کا علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے، آپ سوچیں کتنا ضروری ہے۔ صحیح غلط کا سوال ہی نہیں ہے، سب کچھ فکس ہے، ہماری حدیں طے ہیں، تو ہمیں ہماری حدوں کا جاننا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ چاہے کتنا بھی اچھا عمل ہو بظاہر، لیکن وہ طریقہ رسول پہ نہیں ہے، سنت نہیں ہے، اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے، تو وہ عمل بیکار ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم سنتوں کا علم حاصل کریں گے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اور ہماری حدیں کیا ہیں، ہمارے لیے کیا فکس کیا گیا ہے، کیا رہبانیت ہمارے لیے فکس کی گئی ہے۔ کہ آج میں سب کچھ چھوڑ دوں اپنے میاں بچوں کو، اور ایک الگ سے وائٹ کپڑے پہن لوں اور کمرے میں بیٹھ جاؤں، یا کسی جنگل میں جا کے بیٹھ جاؤں، یا کسی مزار پہ جا کے بیٹھ جاؤں اور تسبیح دیے جاؤں، کوئی روٹی لا دے تو کھا لوں،
کوئی روٹی چھوڑ نہیں لا کے دے تو بھوکی رہوں، تو کیا یہ جائز ہے؟ یہ اسلام میں ایسی زندگی کو حرام بتایا گیا ہے، اس چیز کی اجازت ہمیں نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ کر رہے ہیں لا علمی کی بنیاد پر، گمراہ ہو گئے، وہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں، جس عمل کو ہم اچھا سمجھ کے کر رہے ہیں، یہ علم جو ہے، یہ جو عمل ہے، یہ تو اور ہمارا بیڑا غرق کروا رہا ہے، یہ تو ڈبو رہا ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہف میں کہا تمہیں بتاؤں کہ خسارے میں کون ہے؟ ان کی دنیاوی زندگی اکارت گئی، جبکہ وہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، پورا دن صبح سے شام تک اللہ 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 کر رہے ہیں، ہر وقت اللہ کر رہے ہیں، کھانا نہیں کھا رہے ہیں اچھا، پہن نہیں رہے، اوڑھ نہیں رہے، ساری دنیا کی ساری خوشیاں انہوں نے ترک کر دی، صرف اور صرف اللہ 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 کر رہے ہیں۔ بتائیے آپ کتنی خطرناک بات ہے۔ اب آپ سوچیں، بات برائی کی نہیں ہے، صرف بری چیزوں کی نہیں ہے۔ اب یہ تو دن بھر اللہ اللہ کرنا کیا بری بات ہے؟ مگر ہمیں اس کا حکم نہیں ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اپنے فرض پورے کرنے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی کو ہمارے لیے عبادت اور اجر کا ذریعہ بنا دیا۔ ہم ماں کی خدمت کر رہے ہیں، نمبر بڑھ رہا ہے، باپ کی خدمت کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ماں باپ کو جواب نہیں دے رہا ہے، نمبر بڑھ رہا ہے، کسی کے سے مسکرا کے بات کر رہے ہیں، نمبر بڑھ رہا ہے، کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں، نمبر بڑھ رہا ہے۔ اللہ کے وہاں اللہ تعالیٰ نے کب فرمایا کہ میری خاطر تم سب کچھ چھوڑ دو؟ اللہ نے تو ہر حلال چیز فائدے مند کا کہا کہ کھاؤ، آرام سے رہو۔ شہد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں زندگی بھر شہد نہیں کھاؤں گا، وہ ایک طویل واقعہ ہے، وہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ فوراً وہی نازل ہو گئی کہ جو چیز اللہ نے تم پہ حلال کی وہ تم خود پہ حرام کرتے ہو۔ کہ شادی نہیں کروں گا، نہیں شادی کرو گے، کیسے نہیں کرو گے؟ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا کہ تم سب کچھ چھوڑ کے جنگلوں میں بیٹھ جاؤ۔ اللہ نے تو ہمارے کسی جگہ مشکل میں ڈالا ہی نہیں ہے، ہم تو خود اپنی ذات کو مشکل میں ڈال رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے تو ہمارے شادی کرے، آرام سے اچھی فیملی گزارے، بچے ہوں ہمارے، فیملی بڑھے، ہم ان کے ساتھ خوشیاں بانٹیں، انہیں تربیت دیں، ان کی بہاریں دیکھیں۔ کس چیز کو اللہ رب العزت نے ہمیں اچھی چیز جو ہمارے لیے نفع بخش ہو اور ہمیں کہہ دیا ہو کہ نہ یہ نفع بخش چیز تم چھوڑ دو اور میری اللہ اللہ کرو، تم یہ نہیں کھاؤ، وہ نہیں کرو، ایسا نہیں کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہماری اچھی قاعدے کی زندگی جینے کو ہی عبادت دے دیا، ہر چیز ہمارے لیے فائدے مند ہے۔ صبح کا اٹھنا، صحیح وقت پہ سونا، نماز، سجدہ، کھانا کتنا کھانا ہے، کون سا کھانا ہے، کون سا نہیں کھانا ہے، پانی کس طرح پینا ہے، ہر چیز نفع بخش ہے۔ محبت سے رہنا گھر میں، اچھے اخلاق سے پیش آنا لوگوں کے ساتھ، ہر چیز کا۔ اور کیا کہا؟ پہلے اپنی ذمہ داری کرو، پھر میری عبادت کرو۔ بیوی کے لیے کمانا، اپنی فیملی کے لیے کمانا، مرد کے لیے، اور پھر اس کے بعد جب سب سے بہترین صدقہ ہے جو آدمی اپنی بیوی پہ خرچ کرتا ہے۔ آپ سوچے، صدقہ ہے بھائی، اس کی بیوی ہے، بچے، صدقہ ہے۔ کیوں صدقہ کر رہا ہے؟ اللہ، یہ تو فرض ہے اس کا۔ سوچے آپ، اللہ تعالیٰ اس پہ بھی اجر دے رہا ہے، آدم مچھروں کی وہ بھی نیکی میں کاؤنٹ ہو رہا ہے۔ شوہر لا رہا ہے کما کے اور اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کر رہا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے، بتائیے آپ کون سی ایسا عمل ہے رائٹ وے میں جس کا آپ کو کوئی فائدہ نہ دے رہا ہو؟ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی خوشی مل رہی ہے، ظاہر بات ہے فیملی خوش، اس کے بعد ہم خوش، اور کمال تو یہ ہے کہ اللہ کے نمبرز بھی بڑھ رہا ہے ہمارے۔ کیا یہ ایسا نہیں کہ ہمارا عمل برباد ہو رہا ہے۔ تم صحیح ہے، سوچیں آپ، نہیں ہے، دیکھو دکھاؤ ایک اور دکھاؤ۔
माँ को मुस्कुरा के देख रहे हैं खाली तो नंबर मिल रहा है। और कितने भेजे? बस ये भेजा है, फोटो एक ही भेजा है। बताइए आप, ये जो अर्रहमान और कहा बता, गया है, तो बताइए तुम अपने बढ़िया कौन, बढ़िया फोटो अल्लाह को क्या मिल रहा है? मैं अपनी माँ की तरफ मुस्कुरा के देख रही हूँ, क्या मिल रहा है अगर बताइए चाहिए आप, होंगे तो क्या मिल रहा है मेरे रब को? क्या मेरा रब तो बेनियाज है, उसको तो जरूरत ही नहीं है, उसको तो किसी चीज की जरूरत नहीं है। मेरा फायदा, मेरी अच्छी, मैं अपने बच्चे को अच्छा तालीम दे रही हूँ, मेरा अपना दिल सुकून से, मैं अच्छी तरबियत दे रही हूँ, मेरा अपना दिल सुकून से, मेरा बच्चे को अच्छी तरबियत देती हूँ, नेक होती हूँ, कब्र में काम आएगा, नेक औलाद है मेरी। सोचें आप। और सबसे बड़ी बात दुनियावी कि मैं, हर माँ बाप चाहते हैं कि उसका बच्चा नेक हो, उनके माँ बाप के दिल को सुकून होता है। आज किसी का बच्चा चोर डकैत चिटर बन जाए तो माँ बाप का दिन का सुकून और रात का नींद उड़ जाती है बेचारे। उसको अच्छी तरबियत देना, अच्छी परवरिश देना, हलाल रिस्क खिलाना। आप सोचिए, सबसे ज्यादा तो मेरा अपना दिल तर होगा मेरी औलाद नेक होगी तो, और उस पे भी मेरा रब मुझे अजर दे रहा है। सोचे आप। मैं बच्चे से कह रही हूँ, मेरे बेटे ये चोरी नहीं करना, गंदी बात है, किसी को धोखा नहीं देना बेटा, ये गंदी बात है, ये नहीं करना है हमको। जिसमें मेरा अपना पर्सनल फेज है, मेरा अपना पर्सनल फायदा है, मेरे बच्चा किसी मुश्किल में नहीं आएगा, मेरा बच्चा खुश है, मेरा बच्चा अच्छा है। और कमाल तो ये है कि मुझे उसको ये बताने में और ये कहने में भी मुझे उसका फायदा मिल रहा है। ये है रब हमारा। तो अपने रब की जितनी तारीफें करें उतना कम, उतना कम। वो है ना कि इतने समंदर और भी ले आए, उतने दरख्त और भी ले आए, तो भी हम उसकी बड़ाई नहीं बयान कर सकेंगे। शर्मिंदा हो रही है। तो बात एवं ही नहीं है, यूं है। लेकिन उसके लिए हमें गौर फिक्र करना होगा, कुरान को तर्जुमे से पढ़ना होगा बराबर, रेगुलर। कुरान को तर्जुमे से पढ़ना का मकसद सिर्फ कुरान में जो लिखा है वो नहीं है। कुरान एक मौजज़ा है, मौजज़ा। कुरान जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि अल्लाह अपने बंदों से हम कलाम कैसे होता है। यहाँ कुरान तर्जुमे से पढ़ने अल्लाह आपको डायरेक्ट गाइड करेगा, और जिसे अल्लाह गाइड करेगा, सोचो आप वो कैसे बर्बाद होगा। बर्बाद हो सकता है वो। कुछ लोग लोड ले लेते हैं, तर्जुमे से पढ़ना है कुरान, अरे अल्लाह कैसे पढ़े, हम तो इतनी बार पढ़ लेते हैं। बाजी अरबी पढ़ना भी जरूरी है साथ में। इतने सवाल करते हैं कि सर में दर्द हो जाता है मेरा कभी कभी। एक बार, अरे कुरान तर्जुमे पढ़ने का बंदा अगर आपको बोल रहा है, उसका मतलब ये है कि वो आपको आपके रब से हम कलाम होने का कह रहा है कि आप अपने रब से हम कलाम हो जाए। जब आप नमाज पढ़ते हैं आप अल्लाह से बात करते हैं, जब कुरान पढ़ते हैं अल्लाह आपसे बात करता है। ये है कुरान को तर्जुमे से पढ़ने का मतलब। आप पे कोई बोझ नहीं डाला जा रहा है, आप पे कोई पहाड़ नहीं डाला जा रहा है, कोई आपको कहानी किससे सुनने के लिए नहीं पढ़ने को कहा जा रहा है। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, इंशाल्लाह आगे का हम आगे लेंगे इंशाल्लाह। और हम सबको अल्लाह इल्म हासिल करने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह हमको, हमारी आने वाली नस्लों को दोज़ख का ईंधन बनने से बचा ले रब्बुल। या अल्लाह हमें गुमराही से बचा ले, शैतान के शर से बचा ले, अल्लाह हमें हमारी नफ्स के शर से बचा ले। अल्लाह जो बीमार है हमको शिफा कामिला अता कर दे, जो कर्ज में मकरूज है अल्लाह उनके कर्जे अदा करवा दे, जो बेरोजगार है उनको रोजगार दे दे, जिनके घरों में लड़ाई झगड़े चल रहा है उनके अमन दे दे, जिनमें बुग़्ज़ हसद चल रहा है अल्लाह आपसी दिलों में मोहब्बत पैदा कर दे, और हम सबको एक दूसरे के लिए नफा बख्श बना दे। या अल्लाह हमारे दुनिया और आखिरत दोनों की रुसवाइयों से बचा ले। या अल्लाह हमारे लिए नेकियों को आसान और गुनाहों को मुश्किल बना दे। या अल्लाह हमें हर तरह की जिल्लत और रुसवाई से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह पूरी दुनिया इस्लाम की दुश्मन हो गई है मेरे रब,
پوری دنیا اسلام کی دشمن ہو گئی ہے. یا اللہ ہمیں امن دے دے, ہماری زندگیوں میں امن چین قائم کر دے. کیا بولے؟ یا اللہ ہمیں تیری وحدانیت کا علم دے دے. یا اللہ تیری توحید کا علم دے دے, تیری ربوبیت کا علم دے دے. یا اللہ تیری اسماء و صفات کا علم دے دے. یا اللہ تیری الوہیت کا علم دے دے. یا اللہ ہمیں ویسی نماز پڑھنے کی توفیق دے دے جیسی تجھے پسند ہو. یا اللہ ہماری عبادتوں میں تم چاہو مجھے میری طرح اور میں بن جاؤں تیری طرح. خوشی اور خرو بھر دے. اللہ ہم جب تیری نماز پڑھے ہمارا دل خوشی کے ساتھ پڑھے, ایسا نہیں کہ ہم مجبوری میں پڑھ رہے ہیں, سجدے دے رہے ہیں کیونکہ پڑھنا ہے. کاش تو بھی جاگے راتوں کو میری طرح, میں اللہ بھی ہماری تیری طرح. ایک ایک چیز میں میرے ساتھ اخلاص وہ بھر دے, کرتے میری ایمان طرح, اخلاص اور ابو نبی ہاتھ کا میں طریقہ میں بھر دے. میں ہوں میری طرح. اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اني اسالك الجنه الفردوس اللهم اني اسالك الجنه الفردوس اللهم اني اسالك عافيه اللهم اني اسالك عافيه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم اني اسالك بان لك الحمد لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا حی یا قیوم اسألک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اب اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو پلیز کر لیں. ہارون ہے کیا؟ ہارون نہیں آیا؟ ہارون سے کہنا سبازی بلا رہی تھی. اچھا کیا کہ بیٹھ جاؤ, ہمارا بھائی نا تھوڑا پاگل ہے. ان سے کہنا سبازی بلا رہی تھی. کہاں گئے سب؟ او حسن یقین والی بات بتائیو ہے یا نہیں؟ ہے سوال ہے جس کا تو پوچھ لیں. دیوا باجی کچھ سمجھ میں آیا آپ کے؟ یار بتا دو بھیا میم سمجھ گئے ہوں گے. سب سے نیچے اس والی میں کچھ ایسا ہے جو ٹف لگا؟ میم نہیں ویسا کچھ بھی آپ نے اچھی طریقے سے سب کچھ سمجھا تو ٹف کچھ نہیں لگا. ٹھیک. پروین باجی جی باجی الحمدللہ سمجھ میں آتی. اچھا اچھا. اور یہ شہرن صدیقی کر کے کون ہے؟ یہ نئے لگ رہے ہیں, تھوڑا بتائیے آپ, کچھ ہمیں بتائیے اگر کچھ آپ کو لگا ہو پوچھنے جیسا لگ رہا ہو آپ کو. جی الحمدللہ بہت اچھے سمجھ آیا. اللہ تیرا شکر. تو ہم لوگ علم کے لیے کوشش کریں گے, زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. ہم سب علم اور اپنے جو استاد استاذہ کی جو سب سے بڑی مدد ہوتی ہے نا, وہ سب سے بڑی مدد یہ ہوتی ہے کہ آپ وہ آپ کو وقت پہ کلاس جوائن کریں, وہ جو آپ کو جو پڑھنے کا بتا رہے ہیں, جو یاد کرنے کا بتا رہے ہیں, اس کو آپ پراپر ٹائم پہ اپنا ہوم ورک اپنی ہر چیز ٹائم پہ کریں. یہ اپنے استاد اور استاذہ کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہوتا ہے. جب استاد اور استاذہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ بہت محنت کر رہا ہے اور دیکھو ایمانداری سے سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے, اب کتنا سیکھ پاتا ہے یہ تو اللہ کی مرضی ہے, لیکن کوشش ہی کے نمبر ملیں گے. جتنی ایمانداری سے کوشش کی جائے گی اتنی ایمانداری سے نمبر ملیں گے. ٹھیک ہے امروز بھائی آپ کچھ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپا یہ جو کلاس الحمدللہ جو ہوئی ہے نا آج کی, وہ سمجھ لیجیے جی کہ دین اسلام کی روح ہے. اس لیے کیونکہ جی اگر ہاسپٹل ہمارے پاس علم نہیں ہو میں لگا تو ہمارے پاس زیادہ امکانات ہیں کہ ہم بہک جائیں. کون ہے یہ؟ اسی دنیا میں اللہ رب العزت روز لاکھوں لوگوں کو پیدا کر رہا ہے, ٹھیک ہے, جی اور لاکھوں لوگ مر رہے ہیں. اور پھر جو ان نے کہا کہ یار تصور کرنے والی بات ہے کہ اللہ رب العزت سب کو ایک کیا ایوریج اگر عمر کی بات کی جائے تو 60 سال کی عمر جو ہے وہ لگ بھگ سب کو اللہ رب العزت دے رہا ہے. کچھ لوگ جی پہلے بھی مرتے ہوں گے, کچھ لوگ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 70 سال 80 سال کی عمر میں مرتے ہوں گے, زیادہ عمر. جی اور اکثریت جو ہے وہ یہ ہے کہ غفلت میں مر رہے ہیں, لا علمی میں مر رہے ہیں. اللہ اکبر. بالکل. اور جو وہ بھیڑ کھڑی ہوگی قیامت کے دن, اللہ رب العزت ان بھیڑ کو جب واپس زندہ کرے گا
تو وہ بھیڑ جو ہے نا چیخ چیخ کے چلا چلا کے اللہ رب العزت سے وقفہ مانگیں گے کہ اللہ تو ہمیں اتنی مہلت دے دے کہ ہم واپس جائیں دنیا میں، علم حاصل کریں، تیری عبادت کریں، ایسی عبادت کہ تو خوش ہو جائے، لیکن ان کو مہلت نہیں ملے گی۔ اب سوال یہاں پہ یہ آ جاتا ہے کہ جو ہم چند لوگ ہیں جن کو اللہ نے اتنی ہدایت دی ہے کہ ہم علم حاصل کر رہے ہیں، آپ دیکھ لیجئے اتنی بھیڑ میں بھی 13-14 لوگ ہی ہیں کلاس میں، بہت لوگ کلاس میں آئے ہی نہیں۔ امیجن کر کے دیکھیے کہ جب ہمارے پاس علم آ جائے گا اور ہمارے علم کے ساتھ ہمارے اوپر عمل آ جائے گا، پھر عمل کے بعد جو ہے وہ ذمہ داری آ جائے گی کہ ہم دوسروں تک وہ علم اور عمل کو پہنچائیں، تو ہمارا مقام قیامت کے دن کیا ہوگا؟ کہیں نہ کہیں ہم اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوں گے انشاءاللہ، اور یہ کوئی آمین۔ چھوٹی بات نہیں ہے نا، بہت بڑی بات ہے۔ باقی اور کچھ میں نہیں کہنا چاہتا، بس علم کی اہمیت سمجھیں۔ جزاک اللہ۔ وَإِيَّاكُمْ۔ بس توفیق تو اللہ سے ملے گی، مانگے توفیق اللہ سے، توفیق مانگنا پڑے گی بہت زیادہ، توفیق نہیں ہے تو کچھ نہیں۔ ایکچولی کیا ہے، دنیا ہی بہت حاوی ہے ہم لوگوں پر ابھی، اللہ بس اس جنجال سے، اس شر سے ہماری حفاظت فرما لے، کیا کر سکتے، کیونکہ جب تک آپ ترجیح نہیں دو گے، آپ سب کی اپنی اپنی ہی ضرورت ہے علم حاصل کرنے کی، اور جو نہیں کرے گا وہ خود خسارہ اٹھائے گا۔ ہم تو صرف کوشش کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں، ایک کو پکڑ کے تو کلاس میں لا نہیں سکتے، جبکہ یہ وہ کلاس ہے جس کی اٹینڈنس ہر حال میں نفع بخش ہے، دنیا میں بھی اور آخرت کے لیے بھی، ہر حال میں نفع بخش ہے۔ افسوس ہے کہ ہم ان جگہوں پہ اپنی اٹینڈنس دیتے ہیں جہاں پہ شاید جانا بھی ہمارا گناہ میں لکھا جاتا ہو، لیکن وہاں اٹینڈنس ہوتی ہے ہماری، اور اس کا بڑے بگ ریزن ہوتے ہیں۔ خیر کیا کر سکتے ہیں، جو بھی ہے اللہ ہمیں معاف کرے سب کو۔ تو اب کسی کا اگر کوئی سوال نہیں ہے تو دعا اختتام پڑھ لیں امروز بھائی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔